مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمدللہ رب العالمین. ہم حیات طیبہ سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر میں صلح حدیبیہ پر پہنچے ہیں. تو صلح حدیبیہ ہم نے لاسٹ جو واقعہ پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا واقعہ افق. اس کے بعد جو ہے الحمدللہ اب ہم صلح حدیبیہ پر آئے ہیں. صلح حدیبیہ کا واقعہ انشاءاللہ اب ہم بیان کریں گے. اچھا، صلح حدیبیہ جو سبب ہے، یعنی یہ سبب کس چیز سے بنا؟ یہ عمرہ حدیبیہ جو ہے یہ اسی کا سبب بنا. جب جزیرہ نما عرب میں حالات بڑی حد تک مسلمانوں کے موافق یعنی کے حق میں ہو گئے، تو اسلامی جو دعوت کی کامیابی اور فتح عظیم کے آثار اب رفتہ رفتہ نمایاں شروع ہوئے. اور مسجد حرام میں جس کا زور جو ہے نا مشرکین نے زور سے ظلم سے مسلمانوں کو 6 برس سے مسجد الحرام کا دروازہ یعنی مسلمانوں پر بند کر کے رکھا تھا. اب مسلمانوں کے لیے عبادت کا حق تسلیم کیے جانے کے لیے یہ لوگ جو ہے انہوں نے طرح طرح کے طریقے سوچے تھے کہ ان کو کبھی بھی خانہ کعبہ کے اندر نہیں آنے دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ طیبہ کے اندر خواب دکھلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جو ہے رضوان اللہ کرام مسجد الحرام میں داخل ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبے کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا. پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال منڈوائے اور کچھ نے کٹوانے پر جو ہے نا یعنی کچھ لوگوں نے منڈوائے اور کچھ نے کتروائے، یعنی جس کو صرف انہوں نے کاٹے، اس کو پورا حلق نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خواب کی اطلاع دی. اب انہیں بہت خوشی ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ اس سال مکہ مکرمہ میں داخلہ نصیب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بھی بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا فرمائیں گے، لہٰذا صحابہ کرام اب سفر کی تیاری انہوں نے شروع کی. اب عمرے پہ جانے کی تیاری شروع ہو گئی. اب خوب لوگ دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں جب بھی ارادہ ہوتا ہے عمرے پر اور حج پر جانے کے تو اس کی تیاری جو ہے پہلے سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ ایک خوشی کا سما ہوتا ہے کہ اب میں ایسی جگہ پہ جا رہی ہوں اور اس کی تیاری میں انسان مصروف رہتا ہے. اچھا، اب جب صحابہ تیار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے جو ارد گرد جتنی بھی آبادیاں تھیں ان میں اعلان فرمایا کہ جو لوگ آپ کے ہمراہ روانہ ہوں، یعنی جو لوگ ہیں مسلمان ہیں وہ بھی آپ کے ہمراہ روانہ ہوں. اب بیشتر جو تھے عرب جو ولیجر تھے انہوں نے تاخیر کی، وہ نہیں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نکلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دھلے ہوئے کپڑے پہنے. مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا مدینہ طیبہ میں جانی نشین بنا لیا اور اپنی جو قصوہ نامی اونٹنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر سوار ہو کر جو ہے 1 ذی القعدہ یعنی یہ 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے.
اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اس وقت جو تھی امہات المومنین میں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی تھی، یعنی آپ جس سفر پہ جاتے تھے امہات المومنین کے بیچ قرعہ ڈالتے تھے، اب جس کا نام نکلتا تھا تو وہ آپ کے ساتھ جاتی تھی، تو اس سفر میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھی، اور اس کے علاوہ 1400 صحابہ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1500 صحابہ کرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافرانہ یعنی جو ہتھیار تھے جو سفر پہ، مطلب جب لوگ روانہ ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ تو کوئی گاڑیوں میں جہازوں میں تو سفر نہیں تھا، سفر ہوتا تھا اونٹوں پہ اور پیدل چل کے۔ اب اس وقت لوگ اپنے یعنی جو سفر کے اپنے تحفظ کے ہتھیار تھے وہ اٹھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اٹھا لیے اور صحابہ نے بھی اٹھا لیے، اور یعنی جو ہے ہتھیار اٹھا کر یعنی تلواروں کو بند کر کے میام کے اندر رکھ دیا، اور کوئی مطلب جنگی ہتھیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحابہ کے پاس نہیں تھے۔ اب مکہ المکرمہ کی جانب مسلمانوں نے حرکت شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مکہ کے جانب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہدی جو تھی جو اپنے ساتھ جانور روانہ کیے تھے ان کو قلادے پہنائے، کیونکہ عربوں کا یہ دستور تھا کہ جب وہ ہدی لاتے تھے جانور لاتے تھے حج اور عمرے کے درمیان تو ان کے گلے میں وہ قلادے پہناتے تھے، اور کوہان کو جو ہے چیر کر نشان بنایا، کیونکہ اگر راستے میں کوئی ڈاکہ بھی پڑتا تھا تو وہ بھی ان جانوروں کو نہیں ہاتھ لگاتے تھے، کیونکہ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ جانور جو ہے یعنی یہ تو اللہ کے نام پر جا رہے ہیں، مکہ میں یعنی بیت اللہ جانے والے جانور ہیں۔ اب عمرہ کا احرام باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچ کر وہاں پر عمرہ کا احرام باندھا تاکہ لوگوں کو اطمینان رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ نہیں کریں گے۔ اب آگے جو ہے قبیلہ خزاعہ کا ایک وہ تھا جاسوس آپ نے بھیج دیا، جاسوس بھیجا کہ وہ قریش کے عزائم اور ان کے خبر لے آئیں کہ مطلب وہاں مسلمانوں کے اگر آمد کے بارے میں ان کو اطلاع ہے تو ان کا ارادہ کیا ہے۔ اب یہ جاسوس جب وہاں پہنچا اس نے آ کر اطلاع دی کہ جو قبیلہ قعب بن لؤی جو ہے اس کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے حبابیش جو حلیف ہیں قبائل ان کو بھی جمع کر رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے روکنے کا انہوں نے پکا ارادہ کیا ہے۔ اس اطلاع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، فرمایا کیا آپ لوگوں کی آپ لوگ کہیں کہ کیا رائے ہے؟ یہ لوگ جو قریش ہیں یعنی اب تو وہ تو اپنی دشمنی پر کمر بستہ ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو جنگوں نے کتنے نقصان پہنچائے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو ہیں باز نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن اصحاب نے کہا کہ ہم خانہ کعبے کی طرف جائیں گے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب اس سے پوچھا گیا تو اس پر اس نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مگر ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کریں گے ہم۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تب چلو، چنانچہ لوگ جو ہے سفر کی تیاری جو ہے انہوں نے کی تھی، ظاہر سفر پہ نکلے تھے، اب سفر جو ہے وہ جاری رکھا مسلمانوں نے۔ ادھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا علم ہوا، اب انہوں نے ایک مجلس شورا منعقد کی، قریش نے بھی انہوں نے طے کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی صورت اصحاب رسول کو مدینہ طیبہ میں داخل ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو اسی طرح سے ایک آدمی جو بنی قعب سے تعلق تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ جو قریش ہے وہ مقامی ذی طوہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، اور خالد بن ولید جو تھے اس وقت تو اسلام نہیں لائے تھے، اب یہ 200 سواروں کو لے کر جو ہے تیار نکل پڑے ہیں۔
خالد بن ولید کو روکنے کی جو ہے کوشش کی گئی، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس راستے پر آپ جا رہے تھے، یعنی اس راستے کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا اور پیچیدہ راستہ اختیار کیا۔ اب یہ جو دوسرا راستہ تھا یہ پہاڑوں سے، گٹھائیوں سے چل کر جو ہے گزرتا ہوا، اب آپ جو ہے نا کافی مشکل راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جو ہے نا المرار کے مقام پر پہنچے، یہاں سے پہنچ کر حدیبیہ میں اترے۔ اب حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا جو علاقے، یہ علاقے کے یعنی حدیبیہ جب ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں بورڈ لگا ہوا ہے، یہ بالکل مکہ کے قریب ہے، اور اس کا تو کچھ حصہ جو ہے یہ حرم میں بھی آتا ہے۔ اب اس راستے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا۔ اب اس راستے کو چھوڑ دیا جہاں پر یعنی تنعیم سے گزر کر جو جاتا تھا، جس پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے یعنی جو 200 لوگوں کو تعینات کر کے وہاں کھڑے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب یہ احساس ہوا کہ مسلمان تو یہ جگہ چھوڑ کے دوسرے راستے پہ گئے ہیں، تو اس نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور قریش کو نئے صورتحال اور خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے یعنی بھاگم بھاگ مکہ پہنچے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا المرار کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو تھی وہ بیٹھ گئی، اونٹنی بیٹھ گئی۔ اب لوگ جو ہیں وہ اونٹنی کو کہہ رہے ہیں حل حل، یعنی وہ بیٹھی ہی رہی۔ لوگوں نے کہا قصوہ تو اڑ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قصوہ نہیں اڑی، اور نہ اس کی یہ عادت ہے، بلکہ اسے اس ہستی نے روکا ہے جس نے ہاتھی کو یعنی ہاتھی والوں کو روک دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہاتھی والوں کا ذکر ہمارے شروع دروس میں گزرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، لیکن میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو یعنی جو ہے ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ جو ہے حدیبیہ کے ایک چشمے پر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا۔ اب وہاں پر بہت تھوڑا سا پانی تھا، لوگ ذرا سا پانی لے رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ 14 سے لے کے 1500 صحابہ اور پھر ساتھ میں اتنے زیادہ جانور بھی، تو آپ سر چنانچہ انہی کچھ ہی لمحوں میں وہ پانی تو ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی جو ہے شکایت کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کا معجزہ کہ اپنا ترکش جو ہے وہ نکالا اور حکم دیا کہ اس کو چشمے میں ڈال کے جیسے اس کو انہیں ادھر ہی گاڑ دیں۔ اب لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے چشمے سے اتنا پانی ابلتا رہا کہ تمام لوگوں نے بھی پی لیا اور اپنے جانوروں کو بھی خوب سیراب کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو بدیل جو تھا بن ورقہ خزاعی، یہ اپنے قبیلے خزاعہ کے چند افراد کے ساتھ ہی حاضر ہوا۔ جب حاضر ہوا کیونکہ خزاعہ کا جو قبیلہ تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا، بدیل نے کہا کہ میں قعب بن لؤی کو دیکھ کر آیا ہوں کہ وہ حدیبیہ کے یعنی پانی کے پاس انہوں نے بھی پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اب ان کے ساتھ ان کی عورتیں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے روکنے کا پکا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، قریش کو لڑائیوں نے تکا دیا ہے، سخت ضرر پہنچایا ہے، اسی لیے اگر وہ چاہیں تو اس سے ایک مدت تک جو ہے نا میں طے کر لوں کہ وہ میرے اور میرے لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، پھر میرے غلبے کی صورت میں جس چیز پر میری اطاعت میں لوگ داخل ہوں گے وہ بھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں، انہیں منع تو نہیں ہے، ورنہ مدت کے اختتام پر وہ ایک جو ہے نا تازہ دم تو ہو چکے ہوں گے، مطلب کچھ تو ان کے اندر
طاقت آ جائے گی، ورنہ وہ تو لڑ لڑ کے ختم ہو گئے ہیں۔ اگر انہیں پھر لڑائی کے سوا کوئی اور چیز نہیں نظر آتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آفر دی، اگر اس کے باوجود کوئی اور چیز ان کو نہیں نظر آتی لڑائی کے سوا، تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک میری گردن جدا نہ ہو جائے، یا جب تک اللہ اپنا جو ہے امر نافذ نہ کر دے۔ بدیل نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں میں اسے قریش تک پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد وہ قریش کے پاس پہنچا اور اس کو جو ہے کہا کہ جو میں تو اس صاحب سے مل کے آ رہا ہوں اس وقت، اور جو ہے مطلب پوری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ ان کو سنا دی، یعنی جو پیشکش تھی۔ تو اس پر جو ہے ان بے وقوفوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو اس پیشکش کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ صلح کر لے کچھ وقت کے لیے، اگر عرب مسلمان ہو تو تم لوگ بھی اسلام میں آ جاؤ، دروازے کھلے ہیں، نہیں تو جنگ کے لیے بھی تمہارے اندر کچھ قوت تو آ جائے گی، ورنہ لڑ لڑ کے تو تم ختم ہو چکے ہو جانی اور مالی۔ لیکن اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اب بدیل نے کہا کہ میں نے جو سنا تم لوگوں تک وہ بات پہنچائی، لیکن اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہوں نے ایک اور آدمی بھیجا، یعنی جس کا نام علقم نامی کا تھا، یہ بنو کنانہ کا شخص تھا۔ اب وہ جب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلان شخص ہے، یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو ہدی کے جانوروں کا جو ہے بہت احترام کرتی ہے وہ قوم، لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو اور اس کے سامنے کر دو تاکہ وہ یہ دیکھ لے کہ ہم لڑنے نہیں، ہم تو بیت اللہ کا زیارت کرنے آئے ہیں۔ اب جب وہ شخص آ گیا، اس نے دیکھا کہ ہدیے کے جانور اس کے آگے کھڑے ہیں، تو وہ خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس نے اس کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کا استقبال کیا، اور اس پہ یہ کیفیت جو دیکھی تو اس نے کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو تو جو ہے بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز تو عربوں کے لا میں ہی نہیں تھی کہ کسی کو حج اور عمرے سے بیت اللہ کے طواف سے روک دیا جائے۔ اور وہ وہیں سے واپس چلا گیا اور اس نے قریش سے کہا کہ میں ہدی کے جانوروں کو دیکھ کر آیا ہوں، ان کے گلوں میں قلادے ہیں جن کے کوہان چیرے ہوئے ہیں، اسی لیے میں مناسب یہ نہیں سمجھتا کہ انہیں بیت اللہ سے روک دیا جائے۔ اس پر قریش اور اس شخص کی کچھ ایسی باتیں ہوئی کہ جیسے کہ بس ان میں وہ لوگ جو تھے تاؤ میں آ گیا یہ۔ اس موقع پر جو ہے عروہ بن مسعود ثقفی نے مداخلت کر کے اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہٰذا تم اسے قبول کر لو، مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا جاؤ، چنانچہ یعنی وہ حاضر ہو گئے تو اور گفتگو شروع کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہی بات کی جو بدیل سے کہی تھی۔ اس پر جو تھا عروہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کا صفایا بھی آپ نے کر دیا تو کیا آپ نے آپ سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ جس نے اپنی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورتحال پیش آتی ہے تو پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس ہیں، یعنی یہ تو ادھر ادھر ہو کے بھاگ جائیں گے، پتہ نہیں آپ جیسے کہ اپنے پاس ادھر ادھر کے جو لوگ ساتھ لے کر آئے، یعنی اشارہ کیا تھا؟ مہاجرین کے علاوہ ان کا اشارہ انصار کی طرف تھا۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کافی غصے سے جو ہے نا اسے مخاطب کر کے بات کی، لیکن جب اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں، تو اس نے کہا کہ اپنی قسم کھائی کہ اس کا احسان ہے میرے اوپر، ورنہ اس سخت باتوں کا میں ضرور اسے جواب دیتا۔ اچھا، اس کے بعد عروہ جو تھا یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا، لیکن جب وہ گفتگو کرتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسے عربوں کا دستور ہے نا کہ وہ بڑے بزرگوں سے وہ بات کرتے تو ان کی داڑھی پکڑتے تھے کہ اب میری بات جو ہے نا ضرور مانیں، تو اس پر مغیر بن شعیبہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جو ہے سر پر تلوار رہ کے کھڑے تھے، اسے کہتے تھے اپنا ہاتھ جو ہے نا دور کرو، یعنی اپنا ناپاک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک تک مت لے کے جاؤ۔
تو یہ اس پر عروہ نے کہا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور کہا کہ یہ مغیرہ، کیونکہ وہ پورے زرے میں وہ تھا، لباس میں تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مغیرہ بن شعیبہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو جب اسے یہ پتہ چلا تو بڑے غصے میں آ کے اسے کہتے کہ بدعہد، کیا میں تیری بدعہدی کے سلسلے کے دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں؟ یعنی واقعہ پیش آیا تھا کہ جاہلیت کے دور میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کے جو اس کے ساتھ تھے، پھر انہیں قتل کر کے ان کا مال لے کے بھاگے تھے، یعنی اس وقت اسلام یہ نہیں لے کر آئے تھے، جو عربوں کا یہی دستور ہوتا تھا، اور پھر یہ آ کر مسلمان ہو گئے۔ اس پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن مال سے میرا کوئی واسطہ نہیں، اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اسلام قبول کیا، لیکن اس نے کہا کہ تمہارے مال سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ اور اس معاملے میں جو تھے یعنی عروہ نے کافی باغ دوڑ کی تھی، اور اس کے جن قبیلے کے لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا تو ان کو جو تھے قصاص کے اس کا قصاص جو تھا ادا کیا تھا ان لوگوں کا۔ تو اس پر نے کہا کہ اچھا تم جو ہے یعنی تمہارے تو اس میں دوڑ لگا کے میں نے جو ہے قصاص، کیونکہ ظاہر ہے یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ اب اس کے بعد عروہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے تعلق کے خاطر اور یہ مناظر جب دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یعنی رفقا میں اس قدر معزز ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی وہ نیچے نہیں گرانے دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن وہ زمین پہ نہیں گرانے دیتے ہیں۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ اے قریش، واپس ان کے پاس آیا کہ اے قریش، بخدا میں کیسر و کسرا یعنی نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس میں جا چکا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور اس نے قسم کھائی کہ اگر تم جو ہے اسے کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کرو، وہ لوگ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب جب قریش کے جو پرجوش اور جنگ باز نوجوانوں نے دیکھا کہ جو ہے نا اب صلح کی بات پر ہی ہو رہی ہے، اب اس کے علاوہ تو کوئی دوسری بات نہیں ہو رہی ہے، تو یہ چپکے سے رات کو نکلیں۔ اب یہ چپکے سے رات کو نکلیں اور یہ مسلمانوں کے کیمپ میں گھس گئے، اور کہ ہم وہاں گھس کر ایک ہنگامہ برپا کر دیں گے، اور جیسے کہ ایک آگ بڑک اٹھے گی۔ اب اس منصوبے پر عمل کرنے کی انہوں نے کوشش بھی کی۔ رات کے تاریکی میں یہ میرے خیال میں 70 یا 80 جو ہے نوجوان تھے قریش کے، یہ وہاں سے آ کے یہ جبل تنعیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں چپکے سے گھسنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن اسلامی پہرے داروں کے کمانڈر جو تھے محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ مسلمانوں نے گرفتار کیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صلح کی پیشکش کر رہے تھے۔ صلح کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اتنے بڑے جرم کے کہ ان کو معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی کف ایدیہم عنکم و ایدیکم عنہم ببطن مکہ من بعد ان اصفرکم علیہم، یعنی وہی ہے کہ جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اس کے بعد تم کو ان جو ہے نا ان پر قابو دے چکا تھا، یعنی وہ تو قابو آ چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو بھی یہ طاقت نہیں دی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، اور مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک سفیر روانہ کریں، یعنی اپنے اصحاب میں سے جو قریش کے پاس جا کے اپنا موقف یعنی بیان کریں کہ ہم تو جو ہے عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ اب اس پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا
اور ان سے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ یعنی چلے جائیں، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، معذرت کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں گیا تو مجھے اذیت دی گئی مکہ پہنچ کے، تو بنی کعب کا ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے یعنی اس کے قبیلے کا جو میری حمایت میں یعنی کچھ کر سکے۔ آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیں، ان کا کنبہ قبیلہ مکہ ہی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اچھی طرح سے پہنچائیں گے۔ اور پھر جس طرح سے مطلب قریش سے میرا تعلق ہے، ظاہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے کے بھی تیز تھے، تو ان سارے وجوہات کے بنا پر انہوں نے مشورہ دیا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا جائے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ انہیں بتلا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ بھی حکم دیا کہ مکے میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت بھی سنا دیں کہ اللہ ہمیں عنقریب فتح عطا کریں گے، اور بتلا دیں کہ اللہ رب العالمین اب اپنے دین کو مکے میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو یہاں روپوش ہونے کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ جو کمزور مسلمان تھے ان کو تو دبا کے رکھا تھا، اور باقی تو مسلمان جو ہجرت تھی وہ تو فرض عین تھی، سب جو ہے نا ہجرت کر کے مدینہ طیبہ سے نکل چکے تھے۔ اچھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے روانہ ہوئے۔ اب یہ جب مقام بلد یعنی قریش کے پاس سے گزرے، اب وہاں پہ یہ لوگ بیٹھے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، یعنی عثمان۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ تو قریش نے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، آپ اپنے کام پر جائیے۔ اب ادھر سعد بن عاص جو ہے وہ اٹھے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مرحبا کہا، اور اپنے گھوڑے پر جو ہے نا زین کس کر اور آپ کو سوار کر دیا، رضی اللہ عنہ کو سوار کیا، اور ساتھ جو ہے بٹھا کر اپنی پناہ میں، جیسے اس کو پناہ دی جیسے قبائلوں میں ہوتی ہے، اور پناہ دی، اور اس کو جو ہے انہی مکہ میں لے آئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے پھر وہاں ان کو موقع ملا، ادھر تو نوجوان بیٹے تھے وہ تو اندر ہی نہیں جانے دے رہے تھے، اب وہاں جا کے انہوں نے سربراہان قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سنایا۔ جب فارغ ہوئے تو قریش نے جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ سے پیشکش کی کہ آپ رضی اللہ عنہ جو ہے بیت اللہ کا طواف کریں، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے پیشکش جو تھی وہ مسترد کی، یہ گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی میں خود طواف کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ اپنی سفارت کی جو مہم پوری کر چکے تھے، لیکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ اب غالباً وہ چاہتے تھے کہ یہ صورتحال جو ہے باہم مشورہ کچھ کر لیں، کوئی قطعی فیصلہ کر لیں، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو جو لائے ہوئے پیغام ہے اس کا جواب دے دیں۔ یعنی انہوں نے ایسے نہیں روکا کہ اس کو زبردستی روکا، اب اس کو روکا کہ رک جائیں تاکہ ہم کوئی مشورہ کریں، کسی نتیجے پہ پہنچیں کہ جو پیغام آپ رضی اللہ عنہ لائے ہیں اس کا جواب دے کے آپ کو واپس کر دیں۔ اس دوران کیا ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو جو دیر تک رکنے رہنے کی وجہ سے اب مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ لوگوں سے معرکہ آرائی کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیت اللہ کی دعوت دی، اور صحابہ کرام ٹوٹ پڑے جو ہے نا اس کی بیعت کرنے کے، استغفر اللہ، صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی دعوت دی، بیت اللہ کی نہیں، بیعت کی دعوت دی، اور صحابہ کرام جو تھے وہ ٹوٹ پڑے۔ اب بیعت جو ہے اس بات پر کی کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے۔ ایک جماعت نے تو موت پر بیعت کی، یعنی مر جائیں گے مگر میدانی جنگ نہ چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے بیعت کی رضی اللہ عنہ نے، اس کے بعد سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے 3 بار بیعت کی، یعنی شروع میں بھی، درمیان والوں کے ساتھ بھی، اخیر میں بھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے۔ پھر جب بیعت مکمل ہو چکی تو عثمان رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ جب آ گئے تو انہوں نے بیعت کی، اور اس بیعت میں صرف ایک آدمی نے بیعت نہیں کی تھی، اس وقت صرف ایک جو تھا وہ ان میں منافق تھا جس کا نام جد بن قیس تھا۔ یہ اپنے اونٹ کے جو ہے نا سائڈ پہ چھپ گیا تھا، اس نے بیعت نہیں کی، باقی سب نے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیعت جو تھی ایک درخت کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو دست مبارک اس کے دست مبارک تامے ہوئے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے، اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے درخت کی بعض ٹہنیاں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹا رکھی تھی۔ ظاہر ہے وہ ٹہنیاں نیچے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے نا، اسی لیے اس بیعت کا نام جو ہے بیعت رضوان ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوا، یعنی صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں متعدد بار اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ راضی ہوا ہے ان سے۔ اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوا جب کہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ خیر بہرحال قریش نے صورتحال کی جو نزاکت تھی وہ محسوس کر لی تو انہوں نے فوراً سہیل بن عمرو کو معاملات کے لیے صلح طے کرنے کے لیے روانہ کیا، تاکہ جو ہے یہ لازماً یہ بات طے کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں جبراً داخل ہو گئے۔ یہ ہدایت لے کے سہیل بن عمرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے حاضر ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے آتے دیکھا تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارے کام جو ہے تمہارے لیے سہیل نے کر دیا ہے۔ اب اس شخص کو بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں۔ سہیل نے آ کر گفتگو کی اور پھر جو دفعات صلح ہے وہ انہیں بتانے شروع کیے کہ وہ کن کن شرائطوں پہ صلح کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان شرائطوں سے ہم اپنی اگلی کلاس میں پھر پڑھیں گے اور پھر اس واقعے کو مکمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق